حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ، درس نمبر 20۔ نئی فصل کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر در نماز حدث لاحق شود وضو کند و برہما نماز بنا کند۔ اگر نماز میں حدث لاحق ہو جائے یعنی کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ وضو کرے، و برہما نماز بنا کند، اور وہیں سے نماز کی بنا کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ اس کے لیے ہے جو امام کے ساتھ ہو، مقتدی ہو۔ و اگر منفرد باشد اورا از سرے نو نماز خواندن افضل است۔ اگر منفرد ہو تو اس کے لیے نماز سرے نو سے پڑھنا افضل ہے۔ و اگر امام باشد خلیفہ گیرد و وضو کند و داخل مقتدیاں شود، اور اگر امام ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ خلیفہ پکڑے یعنی خلیفہ بنائے مقتدیوں میں سے اور وضو کرے، و داخل مقتدیاں شود، اور مقتدیوں میں اسی اپنے خلیفہ کے ساتھ داخل ہو جائے۔ و مقتدی وضو کردہ باز آید بمکانے کے اذان جا رفتہ بود۔ اور اگر کوئی مقتدی وضو کر کے واپس آیا اسی جگہ جہاں سے گیا تھا، و دریں عرصہ آنچ امام خواندہ است اول آن را بدون قرات ادا کنت و با امام شریک شد۔ اور اس عرصہ میں امام نے جو کچھ پڑھا ہے پہلے بغیر قرات کے اس کو ادا کرے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اگر امام از نماز فارغ شدہ است مقتدی مختار است۔ اگر امام نماز سے فارغ ہو گیا ہو تو مقتدی مختار ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر خواہد بمکان اول باز آیت، و اگر خواہد جائے کہ وضو کردہ ہما جا نماز تمام کند، اگر چاہے تو شروع سے نماز پڑھ لے، اگر چاہے تو جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہاں سے پڑھ لے۔ یاد رکھیں یہ بات ہو رہی ہے ایک تکبیر کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی، نہ کہ بھائی سنتیں پڑھ لیں، فرض پڑھ رہا تھا وضو ٹوٹ گیا تو پھر سنتوں سے شروع کرے، نہیں، وہ پڑھ لیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، انہی فرضوں کی بات ہو رہی ہے۔ و اگر آمدن حدث کند نماز فاسد شود، اور اگر آمدن جان بوجھ کر حدث کیا وضو توڑا نماز فاسد ہو جائے گی۔ و اگر در نماز مجنون شد یا احتلام کرد یا قہقہ کرد یا نجاست مانع نماز بروے افتاد یا زخم بوے رسید یا بگمان حدث از مسجد برآمد یا خارج مسجد از حد صفوف برآمد، پستر ظاہر شد کہ حدث نشدہ بود نماز فاسد شد و بنا جائز نہ باش۔ و اگر از مسجد یا صفوف خارج نشدہ بنا کند۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر حدث کیا وضو توڑا نماز فاسد ہو گئی، اور اگر نماز میں پاگل ہو گیا یا احتلام کر دیا یا قہقہ ہو گیا یا نجاست نماز کے معنی نجاست اس پر گر گئی یا کوئی زخم اس کو لگا یا اس گمان سے حدث کے گمان سے مسجد میں سے نکل گیا، مسجد میں سے باہر آ گیا، باہر آنا، یا خارج مسجد از حد صفوف برآمد، یا مسجد سے خارج ہوا صفوں کی حد تک، یعنی جہاں مسجد کی صفیں ہوتی ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہیں عین مسجد سے خارج ہوا، پستر ظاہر شد، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی میرا تو وضو ٹوٹا ہی تھا، نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس پر بنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد کی صفوں سے باہر نہیں نکلا، عین مسجد سے نہیں نکلا تو پھر وہاں سے بنا جائز ہے۔ و اگر بعد تشہد حدث لاحق شد وضو کنت و سلام دہد۔
اور اگر تشہد کے بعد حدث لاحق ہوا تو وضو کرے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں پھرے۔ و اگر بقصد بعد تشہد حدث کرد نزد امام اعظم نمازش تمام شد۔ اور اگر تشہد کے بعد قصدن جان بوجھ کر بھی حدث کیا، وضو توڑا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی امام اعظم کے نزدیک۔ کیوں کہ وہ یہاں پر اس کو خروج بسنہ ہی مراد لیتے ہیں، یہاں اس کا یہی خروج بسنہ ہی مراد لیا جائے گا۔ و اگر دریں حالت تیمم کنندہ بر آب قادر شد، اگر اس حالت میں تیمم کیا ہوا پانی پر قادر ہو گیا، یا امی صورت آموخت، یا کسی قرآن نہ جاننے والے نے کوئی صورت سیکھ لی، یا برہنہ بر پارچہ قادر شد، یا جس کے پاس لباس نہیں تھا وہ کپڑے پر قادر ہو گیا، یا اشارہ کنندہ بر رکوع سجود قادر شد، یا اشارہ کرنے والا رکوع سجود پر قادر ہو گیا، یا مدت مسح موضع تمام شد، یا موضعوں پر مسح کی مدت تمام ہو گئی، یا موضع بعمل قلیل از پاک کشید، یا عمل قلیل کے ساتھ قلیل کے ساتھ موضع کو پاؤں سے کھینچ لیا، یا صاحب ترتیب را نماز فائتہ یاد آمد، یا صاحب ترتیب کو فوت شدہ قضا نماز یاد رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے وضاحت کے ساتھ کبھی سمجھنا پڑے گا۔ فوت شدہ نمازوں کا مسئلہ، صاحب ترتیب اور غیر صاحب ترتیب کا مسئلہ، یا صاحب عذر مثل سلسلے بول مانند آرا عذر دور شد، یا جو صاحب عذر تھا، جس کو کوئی عذر تھا نماز کا، ٹھیک ہے، تو جیسے سلسلے بول، ٹھیک ہے، چھوٹے پیشاب کے قطروں کا تسلسل سے آنا ایک بیماری ہے، عذر ہے، یا اس کی مثل کوئی اور عذر تھا، وہ عذر دور ہو گیا، یا جبیرہ زخم از بشدن زخم بریخت، یا جبیرہ کہتے ہیں پٹی کو، یا زخم کی پٹی کو، یا زخم کی پٹی کو زخم کے جانے سے گرا دیا۔ یہ بریخت کا لازم والا معنی نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم کرتے گر گیا، تو اس میں ہم نسبت جو ہے نا وہ مصلی کی طرف کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے والے کی طرف، فاعل اس کا نماز پڑھنے والا ہے۔ شدن کا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ غالباً معنی باندھنا بھی ہوتا ہے، باندھنا ہے معنی اس کا، اگر اس کا باندھنا معنی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جانا بھی ٹھیک ہے، زخم بھائی ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، زخم کے درست ہونے سے اس نے پٹی کو گرا دیا۔ دریں صورتہا بجہت فرض بودن خروج بفعل مسلی، نماز نزد امام اعظم باطل شد و نزد صاحب باطل نشد۔ ان صورتوں میں خروج فعل مسلی کے ساتھ خروج کے فرض ہونے کی وجہ سے امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ بھائی ان کے نزدیک نماز پڑھنے والے کا اپنے فعل کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ فرض ہے امام اعظم کے نزدیک۔ جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہ ہم اپنے فعل کے ساتھ نکلے ہیں، تو یہ فرض ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر امام را حدث شد و مسبوق را خلیفہ گرفت۔ اب یہاں بات کو سمجھو، ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے مسبوق، ایک ہوتا ہے مقتدی، ایک ہوتا ہے مدرک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیا کرو بیٹھے ہوتے ہو۔ امام تو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ مسبوق ہوتا ہے جو امام کا مقتدی تو ہے لیکن
یہ اس نے پوری رکعتیں نہیں پائی. مقتدی عام لفظ ہے، چاہے مسبوق ہو چاہے مدرک ہو. آپ یوں کہہ لیں کہ مقتدی کی دو قسمیں ہیں، ایک مسبوق اور ایک مدرک. مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، ایک یا دو یا کچھ بھی، چاروں بھی. اور مدرک وہ ہوتا ہے کہ جس نے تمام رکعتیں پائی ہوں. تو اب یہاں ادھر سے کتاب پہ آؤ تو سمجھ آئے گی. اگر امام کو حدث ہوا اور اس نے مسبوق کو خلیفہ کر دیا تو مسبوق نماز امام را تمام کند پستر خلیفہ کند مدرک را. پھر مسبوق کو مقتدیوں کی نماز کو پورا کرے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کی اپنی تو 2 رکعتیں رہتی ہیں، پیچھے والوں کی تو 4 ہو رہی ہیں. اگر پھر آگے 2 اپنی بھی پوری کرے گا تو پیچھے والوں کی تو 6 ہو جائیں گی. اس وجہ سے پیچھے والوں کی نماز پوری کرائے اور پھر نماز پوری کرنے کے بعد کسی مدرک کو خلیفہ بنائے. پستر خلیفہ کند مدرک را تا سلام دہد با قوم و آ مسبوق استادہ شوت و نماز خود تمام کند. وقت سلام کے وقت وہ کیا کرے؟ مدرک، سمجھ آ رہی ہے؟ مدرک کو خلیفہ کرے، مدرک قوم کو سلام دلائے، ان کی نماز مکمل. وہ جو مسبوق خلیفہ امام بنا کر گیا تھا وہ کھڑا ہو جائے، اپنی نماز مکمل کرے. سمجھ آئی؟ اگر در رکوع یا سجود حدث لاحق شود چون بنا کند اگر در رکوع یا سجود حدث لاحق شود چون بنا کند آن رکوع سجود را اعادہ کند. اگر رکوع یا سجود میں حدث لاحق ہو جائے پھر جب بنا کرے گا، یعنی وضو کر کے جب آئے گا اس رکوع اور سجود کا اعادہ کرے گا، اس رکوع اور سجود کو لوٹائے گا. و اگر در رکوع و سجود یاد آمد، اگر رکوع و سجود میں یاد آیا کہ یک سجدہ از رکعت اولا فوت شدہ بود یا سجدہ تلاوت فوت شدہ بود آن سجدہ را قضا کناد. اگر رکوع و سجود میں یاد آیا کہ ایک سجدہ پہلی رکعت سے فوت ہو گیا تھا یا سجدہ تلاوت فوت ہو گیا تھا پچھلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، کسی بھی رکعت میں، بود آن سجدہ را قضا کند و اعادہ این سجدہ مستحبست واجب نیست. تو اس سجدے کی قضا کرے، لیکن اس کی قضا اعادہ جو ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. و اگر امام را حدث شد و مقتدی یک مردست، اگر امام کو حدث ہو گیا اور مقتدی ایک مرد ہے، ہما مرد بلا تعیین خلیفہ میں شود، وہی مرد بلا تعیین خلیفہ ہوگا، بلا خلیفہ ہوگا. یعنی جب کہ مقتدی ایک ہی ہو تو امام کو حدث لاحق ہو گیا، وہ تو پھر اگر وہ مقتدی وہ امام اس کو خلیفہ بنائے یا نہ بنائے، نہ بھی بنائے تو وہ مقتدی جو ہے وہ خود بخود اس نماز کا امام کا خلیفہ بن جائے، کیونکہ کھڑا جو ایک ہی ہے. و اگر مقتدی یک زن یا یک طفل است نماز ہر دو فاصل شود، اگر مقتدی ایک عورت یا ایک بچہ ہو تو نماز دونوں کی باطل ہو جائے گی. و در روایت نماز امام فاسد نشود و اگر زن و طفل را خلیفہ نہ کردہ باشد، اور ایک روایت کے مطابق امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی اگر زن و طفل کو خلیفہ نہ کرے، ان کو خلیفہ نہ بنائے. اگر امام از قرات بند شود اور اورا خلیفہ گرفتن جائز است اگر ما یجوز و بہ صلاۃ نخواندہ باشد، اگر امام کی قرات بند ہو جائے، وہ قرات نہ کر سکے، منہ بند کسی مسئلے کی وجہ سے
بول نہ سکے، قرات نہ کر سکے، اگر وہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جتنی ما یجوز بہ الصلاۃ کیا ہوتا ہے اتنی قرات جس کے ساتھ نماز پڑھ چکی ہو، کتنی بار، اتنی قرات جس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے، یہ کتنی ہے؟ تین چھوٹی سی آیتیں، تین یا ایک بڑی آیت جو 3 کے قائم مقام ہو؟ تو اتنی قرات بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ خلیفہ کر دے۔ اگر شخص امام را در نماز در یابد، اگر کسی شخص نے امام کو نماز میں پایا، ہر جا کے امام را در یابد در ہمار رکن داخل شد، اور جدھر اس نے پایا ادھر ہی وہ اسی رکن میں وہ داخل ہو گیا۔ تو اگر رکوع یافت رکعت یافت و الا رکعت نہ یافت، اور اگر اس نے رکوع پایا تو رکعت پائی، رکوع نہ پایا تو رکعت پس ہرگاہ امام نماز خود تمام کند مسبوق بعد فراق امام آنچ فوت شدہ آن نماز خود بخواند۔ اگر پس جس جگہ اپنی نماز کو امام تمام کرے مسبوق، وہیں سے امام کے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اپنی نماز بقایا لوٹا لے۔ و نماز مسبوق در حق کے قرات حکم اول نماز دارد و در حق کے قعود حکم آخر نماز دارد۔ سبحان اللہ، کیا بات کر دی ہے بھائی، بہت بڑا مسئلہ ایک جملے میں لپیٹ دیا ہے، سمیٹ دیا ہے۔ اس کو سمجھتے تمہاری جو ہے نا وہ وقت لگے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھو بات کو، و نماز مسبوق در حق کے قرات حکم اول نماز دارد و در حق کے قعود حکم آخر نماز دارد۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بندہ، سمجھو بات کو، جب ایک بندہ نماز سے رہ گیا، کچھ رکعتیں اس کی رہ گئیں، بھائی اب مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر 2 رکعتیں رہ گئیں، تو اب مسئلہ ہے کہ جب کھڑا ہوگا تو پڑھے گا بھائی سبحانک اللہم سے، ٹھیک ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے تو وہ دیکھا جائے تو وہ اپنی پہلی رکعت لوٹا رہا ہے، تو جب پہلی رکعت اٹھ کے لوٹائے گا تو اس میں قرات سورت بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے، سورت بھی پڑھے گا۔ اب پھر جب وہی رکعت پڑھ کے آ کر بیٹھے گا، ٹھیک ہے، یا چلو اس کو مثال یوں نہ لیں، اس کو مثال یوں لے لیں کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت اس کی چلی گئی، اب کھڑا ہوگا تو سبحانک اللہم بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، کیونکہ پہلی رکعت لوٹا رہا ہے۔ اب رکعت تو وہ پہلی لوٹا رہا ہے، تو جب نیچے آئے گا سجدے کرے گا تو پہلی رکعت میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو اس میں کھڑا ہو جائے، لیکن پہلی رکعت میں وہاں بیٹھنا ہے، لوٹا پہلی رہا ہے، لیکن تعداد اس کی 3 پوری ہو رہی ہے، 3 کے بعد آگے کہاں جائے گا؟ اسی طرح 4 کی مثال بھی ہو سکتی ہے، 4 رکعتوں میں 1 رکعت رہ گئی، ٹھیک ہے، وہ لوٹانے کی سمجھ آ رہی ہے، وہ لوٹانے کے لیے کھڑا ہوا، اوپر سے پہلی رکعت پڑھ کے بیٹھنے کا وقت ہے تو وہ بیٹھ گئے۔ تو یہی مسئلہ بتا رہے ہیں، ایک جملے میں مسئلہ سمیٹ دیا انہوں نے کہ بھائی جو مسبوق کا مسئلہ ہے وہ قرات کے حق میں حکم اول نماز دارد، وہ نماز کے اول کا حکم رکھتا ہے، یعنی وہ پہلی دوسری رکعت دیکھے گا، بھائی پہلی ہے میری رکعت، ٹھیک ہے، تو میں نے اب قرات کرنی ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، دوسری رکعت ہے، دوسری میں بھی قرات کرنی ہے، تیسری ہے نہیں کرنی۔ جب قرات کا مسئلہ آئے گا تو وہ حکم دیکھے گا اول رکعت کا، ودر حق کے قعود حکم آخر نماز دارد، اور جب قعود کا مسئلہ آئے گا، جب بیٹھنے کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہ دیکھے گا اب میری دوسری رکعت بن رہی ہے تو میں نے بیٹھ جانا ہے، تیسری بن رہی ہے تو کھڑے ہو جانا ہے، چوتھی بن رہی ہے تو پھر بیٹھ جانا ہے، سمجھ آئیے؟ پھر یہاں گنتی کرے گا۔ اگر مسلی بعد 2 رکعت بفراموشی برائے رکعت ثالث برخاست وقاعدہ اولا نہ کرتا بس،
پس تاکہ قریب قعود است بنشینت و سجد ساو واجب نشود. اگر نماز پڑھنے والا بعد 2 رکعت بفراموشی 2 رکعتوں کے بعد بھول کر برائے رکعت ثالث تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور قاعدہ اولا نہ کیا، سمجھ آئی بات کی؟ نہ کیا، پس تاکہ قریب قعود است بنشیند و سجدہ سہو واجب نشود. پس یہاں تک کھڑا ہوا بھول کر دوسری رکعت میں قاعدہ چھوڑ کر کھڑا ہو رہا تھا، تیسری سمجھ کر، یہ پہلی سمجھ کر، اتنے تک کھڑا ہوا کہ وہ بیٹھنے کے قریب تھا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. وہ اگر نزدیک قیام است استادہ شود، اگر قیام کے نزدیک تھا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. و از باز نشستن او نماز فاسد شود، بعد میں اس کے بیٹھنے سے نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. یہ فاسد اور باطل کا بھی فرق ہوتا ہے. جب کہ پورا کھڑا ہو چکا ہو، لیکن اگر پورا کھڑا نہیں ہوا ہے تو بھی بیٹھ جانے سے نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن سجدہ سہو ضروری ہوگا. وہ سجدہ سہو کند اور سجدہ سہو کرے. وہ اگر بعد 4 رکعت برخاست، اگر 4 رکعتوں کے بعد اٹھ گیا تاکہ رکعت پنجم را سجود نہ کردہ است بنشیند، یہاں تک کہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا، بیٹھ گیا. وقعدہ اخیرہ کردہ سلام دہد و سجدہ سہو کند، اور اس نے قعدہ اخیرہ کر کے 5ویں رکعت میں قعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیرا، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا. و اگر رکعت پنجم را سجدہ کرد فرض او باطل شد. اگر پہلے بتایا اگر بعد 4 رکعت برخاست تاکہ رکعت پنجم را سجود نہ کردہ است، اگر چوتھی رکعت میں اٹھ گیا، ٹھیک ہے، 5ویں کے لیے آ رہا ہے، پڑھتا ہوا آ رہا ہے، ابھی تک سجدہ نہیں کیا تو بھائی بیٹھ جائے، وہیں قعدہ اخیرہ پڑھ لے، سجدہ سہو وغیرہ کر کے چلا جائے، نماز ہو جائے گی. اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. و اگر رکعت پنجم را سجدہ کرد فرض و باطل شد، اگر خواہد رکعت ششم کردہ سلام دہد، اگر چاہے تو وہیں 6ٹھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، و سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو بھی کرے. و اگر پھر 2 اس کی رکعتیں نفل ہو جائیں گی. و اگر خواہد رکعت ششم نہ کند ہما جا قعدہ اخیرہ کند، اور اگر چاہے تو رکعت ششم نہ پڑھے، اسی جگہ قعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دے. دریں صورت 4 رکعت نفل شد و 1 رکعت باطل شد، اور اسی صورت میں 4 رکعتیں دریں صورت 4 رکعت نفل شد و 1 رکعت باطل شد. اسی صورت میں 4 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی اور 1 رکعت باطل ہو جائے گی. سمجھ آئی اس بات کی؟ اگر خواہد رکعت ششم نہ کند ہما جا قعدہ اخیرہ کرد سلام، اسی جگہ سلام پہ دے، نماز اس کی نہیں ہوگی. اس صورت میں 4 رکعتیں نفل لے کر رکعت باطل ہو جائے گی. اگر 6 والا کام کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 جو ہے اس کے نفل ہو جائیں گے. یہ تھا جی آج کا درس. اللہ والبراء.